معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا حصہ انقلاب حسین کا اب میں آپ کو کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ انقلاب حسین تھا کیا۔ انقلاب حسین وہی تھا کہ وہ جو حرام کو حلال سے اور حلال کو حرام سے تبدیل کیا جا رہا تھا، بنو امیہ کی حکومت اور یہ جو وراثت کی حکومت ہے، اس کی نفی مسلمانوں میں اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ میں سب سے زیادہ اس میں کنسلٹ کرتی ہوں کتاب مولانا ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن، اور پلس ان کی ایک بہت زبردست کتاب ہے خلافت و ملوکیت، کہ اسلام میں خلافت تو ہے، ملوکیت نہیں ہے۔ ورثے میں آپ کی جو حاکم جو ہے، یہ اس کا ورثہ نہیں ہے، یہ ورثہ نہیں ہے کہ وہ اب بھٹو صاحب گئے تو ان کی بیٹی، اس کے بعد ان کا بیٹا، اور مریم تو پھر مریم کا بیٹا۔ یہ اس کی اسلام نے سختی سے ممانعت کی ہے، اور ہم اسی پہ گامزن ہیں آج کے دن تک۔ ہم اسی قبائلی نظام کے جو ہے وہ ابھی تابعدار ہو چکے ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے یہ آج سے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انقلاب حسین کیا تھا؟ قلوب کی تبدیلی تھا۔ لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واپس، یعنی انقلاب اسلام جو ہے وہاں واپس لے کر جانا تھا، جو 63 سال میں تہو بالا ہو گیا تھا۔ تو جیسا میں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت پر زور دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جن کے حق میں نہیں جاتا انقلاب حسینی اور انقلاب رسول جن کے حق میں نہیں جاتا، تو پھر ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیلا دو کہ اس میں اچھی چیز کی افادیت جو ہے وہ دب جائے۔ کہا کہ جی وہ جنگ کرنے تھوڑی گئے تھے، اقتدار کی جنگ تھی۔ میں اسی پوائنٹ پر آج آنا چاہتی ہوں، اور اس میں بھی میں ابو العلا مودودی کو کوٹ کروں گی، جلال الدین سیوطی کو کوٹ کروں گی، اور جتنی احادیث 67 آپ جن کو کہتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ابن داؤد اور ابن ماجہ، یہ احادیث کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ اس حساب سے دیکھیں، ہم اہل تشیع کی اب میں بات کروں تو ان کے یہ کتابیں اہمیت نہیں رکھتی، سینہ گزٹ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی جو گھر سے جو شروع ہوا ہے ہم اس پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو وہی ہمیں صحیح لگا۔ لیکن اگر اس میں بھی جو مروجہ احادیث ہیں جس میں بہت زیادہ تحریف کی گئی، اور اب لوگ کھل کر کہنے لگے ہیں کہ جی ضعیف احادیث جو ہے نا، اس سے بھی اسلام کے انقلاب کو بہت نقصان پہنچا ہے، تو مجھے صرف یہ کوئی بتائے کہ آج جنگیں ہوتی ہیں، آپ کی وارز ہوتی ہیں، ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، پاکستان ہندوستان کی بھی ہے، ابھی یہ یوکرین کی جنگ ہوئی ہے، ابھی کشمیر میں جنگ ہے، عراق ایران کی جنگ ہے، آپ کی جو ہے شام میں جنگ ہو رہی ہے، یمن میں۔ تو جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ کوئی جو قبیلہ ہے یا کچھ اجتماعات ہیں، ایک فریق جب دوسرے فریق سے جنگ کرنے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس سامان جنگ ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ مینز آف کمیونیکیشنز اور مینز جس کو آپ ٹرانسپورٹ کہتے ہیں وہ نہیں اس طرح تھی، تو بہت لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، تو سامان ضرورت کا، کھانے پینے کا، وہ رکھ لیا جاتا تھا، اور ہتھیار ہوتے تھے اور فوجیں ہوتی تھیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی جنگ میں لوگ اپنے گھر کی خواتین، اپنے بچے اور اپنے بوڑھے لے کر ساتھ گئے ہوں میدان جنگ میں؟ کبھی سنا؟ تو جب یہ سب نہیں تھا تو پھر یہ اقتدار کی جنگ کیسے ہو گئی، یا زمین حاصل کرنے کی جنگ کیسے ہو گئی؟ یہ تو برائیوں کو روکنے کے لیے، اس کی بیعت نہ کرنے کے لیے امام حسین نے کہا، اور بڑی کوششیں کی یزید اور اس کے مشیروں نے کہ امام حسین ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، میرے جیسا تیرے جیسوں کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، ہم تیری برائیوں کے اوپر کیسے راضی ہو جائیں جس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو کوفے کے لوگوں نے آپ کو خط، ایک روایت ہے کہ 12,000 خط لکھے گئے، کسی جگہ 1000 ہیں، کسی جگہ 2000 ہیں، کسی جگہ 500 کی تعداد ہے،
لیکن خط لکھ کر بلایا. وہ اتنے تنگ آ گئے تھے عراق کی حکومت یزید اور اس کے لشکر سے، اس کی حامیوں سے، اس کے گورنرز کی خرابیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اسی میں سے کچھ خطوط ابن زیاد اور ابن سعد نے اپنے لوگوں سے بھی لکھوائے دھوکہ دینے کے لیے، کہ ان کو یہ جب یقین ہو گیا کہ امام حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اور امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ اس انقلاب کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے رسول، اپنے نانا کے انقلاب کو، اسلام کے انقلاب کو زندہ کرنے کے لیے ان کو کون کون سی سیکریفائسز کرنی ہیں. تو اسی لیے آپ اپنے گھر سے عورتوں کو، سب سے چھوٹا بچہ جنگ میں 6 ماہ کا بچہ، اس بچے کو، نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو. سب سے بوڑھے ہیں حبیب ابن مظاہر، اتنے بوڑھے ہیں کہ کمر جھکی ہوئی ہے، لیکن آپ صحابی رسول بھی ہیں اور صاحب ائمہ بھی ہیں، جس میں آخری یعنی امام حسین کے ساتھ وہ کہتے ہیں جانا ہے. اور سب سے کم سن جو سپاہی ہے وہ حضرت علی اصغر ہیں. خواتین ہیں. تو کہاں ہوتا ہے یہ؟ کہیں کبھی آپ نے سنا دیکھا کسی جنگ میں لوگ اپنے ایک فریق اپنے بیوی بچوں بزرگوں کو ساتھ لے کر جنگ کرنے جا رہا ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا. تو یقیناً انقلاب حسین قلوب انسانی کو تبدیل کرنے کے لیے، انسانوں کے جو قلب پراگندہ ہو چکے تھے اور قبل اسلام جو ان کی حالت تھی، جس کو ٹھیک کرنے میں رسول کو کتنا وقت لگا، تو ابھی بھی وہی مشکل درپیش تھی. اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ قربانیاں دینا لازمی ہو گیا تھا. اس کے بغیر یہ انقلاب برپا نہیں ہو سکتا تھا. آپ جاتے ہیں، کوفے میں رکتے ہیں. اس سے پہلے میں بتا چکی ہوں آپ کو دوسری مجلس میں کہ سفیر پہلے ان کو حالات دیکھنے کے لیے بھیجا مگر قتل کر دیا گیا. زہیر ابن قین جو پہلے صحافی ساتھ بھیجے گئے، ان کو بھی راستے میں قتل کر دیا گیا کہ اگر یہ پہنچ گئے واپس مدینہ تو یہ بتا دیں گے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے اور حالات سازگار نہیں ہیں، لہٰذا حسین نہ آئیں. اور ان کو بلانا تھا، ان کو بلا کے قتل کرنا تھا. یہ بات امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھی. پھر بھی آپ نے سفر کا ارادہ کیا، نکلے، حج کو عمرے سے تبدیل کیا، جیسا بہت پہلے بتا چکی ہوں. وہی عرفات کے میدان میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اسی کو وہی حج قرار پایا. تو وہ انقلاب حسین کیا تھا. پھر کربلا کی جو تہذیب ہے، آپ بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے. یہ میرے نانا کے دین کو بچانے کی جنگ ہے، میں نے تو اس میں سب کچھ قربان کرنا ہے. لیکن اگر کوئی اس کا حوصلہ نہیں رکھتا تو مجھے اس سے کوئی شکایت نہ ہوگی. پھر اگر آپ میرا سامنا نہیں کر سکتے تو آپ چراغ گل کر دیتے ہیں کہ چلو رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، تاکہ میرا سامنا نہیں کر سکتے تو اندھیرے میں تمہیں میری اور مجھے تمہاری شکل نظر نہیں آئے گی. آپ نے چراغ گل کر دیے. یہ بڑی مشہور روایت ہے، سب جگہ پڑھی جاتی ہے. میں اس کو روایت نہیں کہتی، یہ حقیقت ہے. آپ نے چراغ گل کیے. یہی تہذیب کربلا ہے. اور آپ نے کہا کہ جس نے جانا چاہتا ہے، وہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. لیکن جب چراغ دوبارہ آپ نے جلایا تو اتنے ہی لوگ موجود تھے جو چراغ بجھانے سے پہلے موجود تھے. ایک بھی فرد کم نہیں ہوا اس میں سے. یعنی اتنے کمیٹڈ لوگ آپ کے ساتھ تھے، جس میں سے 72 شہید ہوئے. اور جو قید کیے گئے اس میں خواتین اور بچے تھے زیادہ. صرف ایک امام ہیں، امام زین العابدین، جن کی عمر 24 برس ہے، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے. امام زین العابدین، ان کو سید السجاد، یعنی سجاد سجدوں سے نکلا ہے. آپ کا لقب ہے سید سجاد. نام علی امام زین العابدین ہے. اور ان کے ایک بیٹے جو ان کے بعد امام بنے، 4 سال کی عمر حضرت تھے، امام باقر علیہ السلام. تو آپ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. پہلا انقلاب کہاں آتا ہے؟ وہ شخص جو سب سے جری اور سب سے بہادر سپاہی تھا، سپہ سالار تھا، کور کمانڈر تھا، وہ ہے حر ابن ریاحی. وہ اپنے لشکر کے ساتھ جاتا ہے کہ آپ کو نہر فرات کے کنارے روک دیا جائے کہ یہاں رکو.
اور کب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے جانور پیاسے ہیں، ان کے سپاہی پیاسے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کردار دیکھیے جس سے انقلاب کا آغاز ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے جانور پیاسے ہیں، حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں کہ عباس ان کو پانی پلاؤ. جانور سیراب ہو جاتے ہیں، جو ان کے سپاہی ہیں وہ جب سب سیراب ہو جاتے ہیں تو حر حیران ہے. آتا ہے کہتا ہے مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو روکوں یہیں فرات کے کنارے. آپ اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتے، اپنا کام کیا، انقلاب کی پہلی اینٹ رکھی، سب کو پانی پلایا، پیاسوں کو، اس کے لشکر کو، اس کے گھوڑوں کو، اور آپ نے اپنے گھوڑے پر سواری کرنے کے لیے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو حر نے ان کو روکنے کے لیے لگام کھینچ لی گھوڑے کی. اور عرب میں کسی سوار کی لگام کھینچ لینا اس کی انسلٹ ہے، ہیوملیشن ہے. پہلی بار آپ کو جلال آتا ہے اور آپ کہتے ہیں حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے امام وقت کے گھوڑے کی لگام کھینچی ہے. حر قدموں پہ گر پڑتا ہے آپ کے، کہتا آپ نے تو میری ماں، کوئی اور ہوتا تو وہ زندہ بچ کے جا نہیں سکتا تھا، آپ نے تو میری ماں کے لیے کہہ دیا. میں تو آپ کی ماں کا نام بھی وضو کے بغیر نہیں لے سکتا. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، تمام عورتوں کی سردار اور جوانان جنت کے سرداروں کی ماں، میں تو ان کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لے سکتا. قدموں میں گر پڑتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، اور یزید کو پیغام پہنچا دیتا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور اپنے لشکر سے کہتا ہے جس نے واپس جانا ہے وہ چلے جائیں. کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ رک جاتے ہیں. تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کا. آپ نے دیکھا ایک ہتھیار استعمال نہیں ہوا. آپ کے ساتھ بھی بڑے جری لوگ تھے، حضرت علی اکبر تھے، حضرت عباس. آپ کا انقلاب یہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی یہ طے ہو گیا کہ پہلے کردار سے انقلاب لے کر آؤ، دلوں کو تبدیل کرو. پھر حر اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور جنگ کرو، جنگ کا آغاز کرو حسین کے لشکر کے ساتھ. یہ روایت اور یہ تاریخ ہے کربلا کی، اس میں کسی قسم کی کوئی لفاظی نہیں ہے. تو یہاں سے یعنی اسلام نے کبھی بھی تلوار سے اسلام پھیلانے کی نہ تو اجازت دی، نہ اسلام میں کہیں ایسی روایت ملتی ہے. اسلام دلوں کو فتح کرنے کا نام ہے، اور وہ اصول، وہ قانون ختم ہو رہا تھا انسانیت کا، تو آپ کو اس دین کو زندہ کرنا تھا. تو آپ وہیں سے شروع کرتے ہیں، کردار سے. انسانیت کو بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں، اور آپ وہاں سے، اسی لیے آپ کے لیے کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. پہلی انسانیت کا پہلا سبق جنگ کے میدان میں حر کو دیتے ہیں آپ. حر کا ویسے مطلب ہے آزادی، حریت جسے آپ کہتے ہیں. یعنی اس کو دربار کی غلامی سے نجات دلائی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہتھیاروں کا استعمال، زمینوں کو فتح کرنے کا نام جنگ رکھا گیا ہے. جنگ کے اصول بتائے امام حسین علیہ السلام نے، اور پھر کربلا کے میدان میں ہر وہ قربانی پیش کی جس کو پیش کرنے کے لیے بڑا دل جگرا چاہیے، کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا. تو یہ جو لوگ، ہر آدمی اپنے نام کے ساتھ شہید لگا دیتا ہے نا، شہادت یہ نہیں ہوتی کہ آپ اقتدار کے لیے کھڑے میں گولی لگ گئی، جی یہ لیں شہید ہو گئے، جہاز لٹ گیا، یہ لیں جی آپ شہید ہو گئے. آپ ارادے سے تو نہیں نکلے تھے، ارادے سے تو آپ نہیں نکلے ہیں کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے. یہاں ہم کیوں کہتے ہیں کہ فوجیوں کی شہادت، انہیں پتہ ہو جب وہ محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے جو گولی آئے گی وہ مجھے لگ سکتی ہے، میں مر سکتا ہوں. اس کے باوجود اپنے فرض کی انجام دہی میں ہمارے فوجی کھڑے رہتے ہیں. اس لیے شہادت وہ ہے جس کو جان بوجھ کر گلے لگایا جائے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ تو مجھے آنی ہی ہے. ابھی لیٹسٹ واقعہ ہے صدام حسین کا. اس کے بیٹے نے لوگوں کو اکٹھا کیا، صحافیوں کو،
اور کہا کہ بتائیں میرا باپ حق پر تھا یا نہیں تھا؟ ایک صحافی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں، صدام حسین حق پر نہیں تھا، وہ امریکیوں کا غلام بن گیا تھا اور اس نے ضمیر فروخت کیا، عراقیوں کے جو عزت نفس ہے اس کو پامال کیا، وہ حق پر نہیں تھا۔ صدام کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، وہیں فائرنگ کی اور ختم۔ اس کے بعد دوسرا صحافی کھڑا ہوا، جو پہلا والا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے جواب میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ دوسرا صحافی جو ہے اس کو معلوم تھا کہ جو سلوک اس کے ساتھ ہوا ہے وہی میرے ساتھ ہوگا، اس کے باوجود اس نے اٹھ کر کہا کہ ہاں بالکل اس نے صحیح کہا تھا، تیرا باپ حق پر نہیں تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مسلمان سے لڑانے کے لیے، صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانیت سے گر گیا، وہ اسلام کے اصولوں سے گر گیا، اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ شہادت ہے جو جان بوجھ کر، یہ معلوم ہو کہ اس کے جواب میں گولی آئے گی۔ تو یہ جو ہر آدمی کھڑے ہو کر یہ بات کرتا ہے کہ فلانا شہید، میرا بیٹا شہید، میری فلانا ابا شہید، نہیں، شہادت کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ جب شہادت کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے تو پھر یہ جو رومانس شہادت کا کریٹ کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہادت ہے کیا چیز۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں شہادت کے فلسفے پر، یعنی آپ مریں تو ایکسیڈنٹ میں آپ کا جو بندہ ہے وہ تو مرا ہے خالی، اور جو میرا بندہ ہے وہ شہید ہے۔ یہ ایک ہی معاملے پر دو معیار جو ہے نا، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو فلسفہ شہادت کی روح کو سمجھیں، انقلاب حسین کی روح کو سمجھیں کہ آپ نے اس راستے میں اپنا چھوٹا 6 ماہ کا بچہ لے کر اور جوانوں تک، بھائی 32 برس کے حضرت عباس اور چھوٹا بچہ بزرگ حضرت ابیب ابن مظاہر، حضرت مسلم بن عقیل، ان کے 2 بچے، امام بی بی زینب کے 2 بچے اون و محمد، سب کچھ لٹا دیا۔ یہ ہے انقلاب حسین۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا